دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین بوتلہ۔ تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام واک منعقد۔ دیپالپور تھیلیسیمیا سینٹر کا قیام ہمارا اولین مقصد ہے۔ علی جگنو۔ گزشتہ روز انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے کے موقع پر جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیک کاٹا گیا اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت چیئرمین جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن علی جگنو، صدر بزم عاشقان رسول الحاج نواز قمر رضاکی، شیخ سلطان حاوی، رانا طاہر محمود چودھری، حفیظ احمد، میاں ندیم جتالہ، ڈاکٹر عادل رشید اللہ دتہ، میاں سجاد حسین بوتلہ وائس چیئرمین 91 نیوز اور محمد زبیر نے کی۔ واک میں تھیلیسیمیا کے شکار بچوں، ان کے والدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تھیلیسیمیا بچوں کے لیے خدمات سر انجام دینے پر جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ آگاہی واک جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دفتر سے شروع ہو کر مدینہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ واک کے اختتام پر گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ حکومت شادی سے قبل تھیلیسیمیا ٹیسٹ کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کروائے۔ صرف یہی صورت ہے کہ جس سے اس موذی مرض پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ علاوہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو بروقت بلڈ فراہم کرنے کے لیے جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ چیئرمین جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن علی جگنو کا کہنا تھا کہ دیپالپور میں تھیلیسیمیا سینٹر کا قیام اور دیپالپور کو تھیلیسیمیا فری بنانا ہمارا مشن ہے۔ انشاءاللہ اس مشن میں ہم ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین بوتلہ۔ دیپالپور کے نواحی گاؤں واہڈوگراں کھجور والا میں سگے ماموں نے زمین کے تنازع پر بھانجے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم سعید خان، حاکم علی اور جاوید وغیرہ کا مقتول عبدالرزاق سے زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ حجرہ موقع پر پہنچ گئی۔ تحقیقات جاری۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ملزمان قتل کے بعد مقتول کی لاش کو موٹر سائیکل کے ساتھ باندھ کر علاقے میں گھماتے رہے۔ انسانیت سوز واقعے سے انسانیت بھی شرما گئی۔ فوٹیج میں مقتول کی لاش کو صافے کے ساتھ باندھ کر موٹر سائیکل کے ساتھ باندھا ہوا دیکھا جا سکتا۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری میں مکمل طور پر ناکام۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے اون نیوز کے نمائندہ خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقہ حویلی لال میں 6 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب موقع پر پہنچ گئے۔ 6 سالہ بچی کو مبینہ طور پر نامعلوم ملزم نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈی پی او نے ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کو موقع پر طلب کر لیا۔ کرائم سین اور فورینسک سائنس لیبارٹری کی ٹیموں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او کی طرف سے متاثرہ بچی اور اس کے والدین کو انصاف کی یقین دہانی۔ ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ ایس پی انویسٹیگیشن رحمان قادر ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وقوع کا مقدمہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے اون نیوز کے نمائندہ خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق حمزہ وی سی سی جنگ کی جانب سے گوجرا روڈ اڈا خوئی ثاقب جاوید اسٹیڈیم کرکٹ گراؤنڈ میں مہر جاوید اقبال بھوجیا ڈی سی آفس جنگ کی زیر نگرانی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنگ کی 26 ٹیموں نے حصہ لیا۔ حمزہ وی سی سی جنگ کی جانب سے گوجرا روڈ اڈا خوئی ثاقب جاوید اسٹیڈیم کرکٹ گراؤنڈ میں مہر جاوید اقبال بھوجیا ڈی سی آفس جنگ کی زیر نگرانی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنگ کی 26 ٹیموں نے حصہ لیا۔ بھوجیا 11 چک نمبر 446 اور چک نمبر 453 شاہین اسٹار کلب کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا۔ فائنل میچ میں بھوجیا 11 چک نمبر 446 نے 10 اوورز میں 98 رنز کے جواب میں 453 شاہین اسٹار کلب کی ٹیم نے بالآخر کانٹے دار مقابلہ کرتے ہوئے ون کر دیا اور چک نمبر 453 شاہین اسٹار کلب نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل ٹورنامنٹ کی انتظامیہ، جس میں ٹورنامنٹ کے سرپرست اعلیٰ مہر جاوید اقبال بھوجیا، حمزہ جاوید بھوجیا، ثاقب جاوید بھوجیا، عبداللہ شامو، عبدالرحمان سنی خان، نذر محمد، فرخ مٹھو، علی مارت، فیضان لفٹی، محمد اسامہ، محمد شرجیل، محمد عدنان، محمد اظہر، شانو چھوٹو۔ میزبان ٹیم کیپٹن مہر جاوید اقبال بھوجیا، نائب کیپٹن ثاقب جاوید بھوجیا، حمزہ جاوید بھوجیا۔ ٹورنامنٹ کے لیے بہت ہی اچھے انتظام کیے، مہمان اور کھلاڑی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ مہمان خصوصی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما الحاج شیخ وقاص اکرم، سابقہ وفاقی وزیر ملک حماد انچارج احساس پروگرام، انکم سپورٹ پروگرام، صدر پنجاب وی سی سی شیر خان پٹھان، ماسٹر ذوالفقار خان شاہد بھوجیا، مہر عبدالرزاق نول، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جنگ۔ مہمان خاص طیب عباس بھٹی عرف مٹھو، ملنگا لاہور قلندر کے بہت اچھے کھلاڑی
جن کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے، انہوں نے مہر جاوید اقبال بھوٹیا کو ٹورنامنٹ کروانے پر مبارکباد سے نوازا۔ سب مہمانوں نے ٹورنامنٹ کو خوب سراہا۔ اس موقع پر مہر جاوید اقبال بھوٹیا نے کہا ہے کہ جس قوم کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ ہمارے کھلاڑی آگے چل کر ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ حمزہ BCC کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی کھیلوں کے مقابلے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں کرواتے رہیں گے۔ جیتنے والی ٹیم کو 50,000 بما ٹرافی، ہارنے والی ٹیم کو 25,000 بما ٹرافی۔ فائنل کرکٹ ٹورنامنٹ کے خصوصی مہمانوں کی جانب سے ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ نان سٹاپ ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف جدوجہد میں تیزی۔ تریٹ مری کے علاقے میں بیداری کی لہر، فرسودہ نظام سے بیزاری کا اظہار۔ امیدوار صوبائی اسمبلی PP 6 مری کوٹلی ستیاں محمد سفیان عباسی کے اعزاز میں GI یوتھ تریٹ کا عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ اس موقع پر سفیان عباسی کے ساتھ سجاد الحسن عباسی، GI یوتھ دریا گلی کی ٹیم کے صدر وجاہت عباسی، میڈیا کوآرڈینیٹر مظہر محمود عباسی، توصیف عباسی اینڈ برادرز نے بھی شرکت کی۔ تریٹ پہنچنے پر سفیان عباسی اور ان کی ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تریٹ سے بڑی تعداد میں نوجوانوں نے سفیان عباسی کی حمایت کا اعلان کیا۔ پروگرام میں بزرگ رہنما غازی رفیق عباسی، شکیل احمد نمبردار، اعجاز احمد عباسی، ابرار عباسی، حافظ شکیل احمد عباسی، قمر عباسی، فیضان اشفاق عباسی، فرحان عباسی، عمر سلیم چودھری، ہارون صوفی تاج، حیدر عباسی سمیت سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی اور ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف جدوجہد میں سفیان عباسی کے ساتھ چلنے کا عزم کیا۔ تقریر سے سجاد الحسن عباسی مقررین اور اختتام پر سفیان عباسی نے خطاب کیا۔ تریٹ کی مقامی قیادت نے قائد کوثر سفیان عباسی اور ان کی ٹیم کا پروگرام میں شرکت پر شکریہ ادا کیا اور بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں راجہ وقاص نواز کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ پرائمری اسکول موہرا اسوال میں ٹیچر کی عدم دستیابی کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے۔ اعلیٰ افسران فوری ایکشن لیں اور اسکول میں ٹیچر کا بندوبست کریں۔ ٹیچرز اپنی مرضی سے ڈیوٹی پر آتے ہیں اور اکثر غیر حاضر رہتے ہیں۔ اہلیان علاقہ کے مطابق کچھ عرصہ پہلے تک اسکول میں تعلیمی معیار اچھا تھا، لیکن حالیہ چند ماہ سے تعلیم پر توجہ نہیں دی جا رہی، بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اہلیان علاقہ EO اور DO کو بھی درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اہلیان علاقہ کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد محکمہ تعلیم اس کا نوٹس لے اور اسکول ٹیم بھیج کر ریگولر چیکنگ کی جائے اور ٹیچرز کی مطالبہ تعداد پوری کی جائے۔ سابق وائس چیئرمین مقصود درگروچہ کا راج جمال مائنر کا پانی چوری کرنے لگا، عوام سراپا احتجاج۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق جمال الدین والی کی یونین کونسل اقبال نگر کے سابق وائس چیئرمین مقصود درگروچہ نے بنگلہ شری محکمہ انہار کی سب انجینئر تبسم سمیت دیگر عملے کی ملی بھگت سے جمال مائنر پر راج جما لیا۔ نہر کے آس پاس زمین ٹھیکے پر لے کر نہر میں کٹ لگا کر سرے عام پانی چوری کرنے لگا، جس پر اہل علاقہ کے 680 ایکڑ کے مالکان نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا ہے کہ اسٹیٹ جمال الدین والی کے فیصلے پر بلا مقابلہ وائس چیئرمین مقصود درگروچہ نے ہمارا جینا محال کر دیا۔ جمال مائنر میں کٹ لگا کر نہر کا سارا پانی اپنی اراضی میں سراب کرنے لگا۔ ہم نے بنگلہ شیری محکمہ انہار کے عملے سے رجوع کیا تو وہ صاف انکاری ہو گئی۔ ہم اپنی مدآب نہر کے گردائی کے لیے گئے تو ہم سب پر حملہ کر دیا اور سنگین نتائج اور جھوٹے مقدمات پر پھنسانے کی دھمکیاں پر اتر آیا۔ احتجاجی مظاہرین، جن میں ملک شاہد درگ، شیر محمد، پیر محمد، اللہ ڈیوایا درگروچہ، عبدالسرا درگروچہ، ہدایت اللہ بلوچ، میوا خان، ملک فرید، شبیر احمد درگروچہ نے وزیر اعظم پاکستان، نگران وزیر اعلیٰ وزیر آبپاشی اور محکمہ انہار کے اعلیٰ افسران کی اپیل ہے کہ ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لا کر ہمیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ ہماری 680 ایکڑ اراضی بنجر ہونے سے بچ سکے۔ ایسے ہی واہ جمال کھٹا نہیں دیندے، ریس مارکا اتھاں آمن ہی نہیں دے مڑی، غریب عوام شدہ کہاں پھر ولا ویندے، مشین آندی نے مشین دے پیسے بھرے نے چندہ کیتا غریبیں، وہ واپس کر دیے نے، اون دے ڈرائیور نال مشین والے نال لڑ پین، وہ واپس تھی گئے اگیتے ویندے تے مخدوم صاحب لنگ نے یک عملہ محکمہ سارا ایو ریس پالٹی کھڑی ہے، کہیں کو نہیں آوان دیندے، گالی میں جو نہ تھا ہن اگیتے کھاٹی ہے کو نہ واہ جمال دی پانی میں وہندا نہیں، وہ مشین نال کھٹا نہیں دیندے، بغیر ہی دے کھٹیندی کو نہیں، واجد روکتے کھاڑ دیئن،
या गुज़ारिश है जो अल्लाह करे कोई ना कोई बंदा आ वञे, कोई चङा हुक्मरान आवे या अॻिते हेड ते यूं ते जेड़े मेट वग़ैरह बैठे उन्हें सारे कहे वाह जमाल दा बंदा अफसर है ही कोई कोना, ना मेट है ना बेलदार है, कुछ भी कोनी। असें 15-20 आदमी क्यों थी धाड़ धाड़ की है, सारी हेकी ने सुनियो कहे वाह जमाल दा बंदा ही कोई कोनी। हुण अल्लाह करे कोई आ वञे, बेलदार आवे या इंदा कोई मेट आवे, कोई भी आवे इंदी संभाल करे या देखभाल थी वञे, कहीं कहीं किस्म के बारे भी इंदे नाल मदद थी वे। कोई वाह नसेका थिया पे, पानी गरीब तंग हैं, डीजल महंगे हैं, पानी नहीं पिला सकते। अॻिते आ त देख वञे गैर आबाद इलाका अध करे ज़्यादा थिया पे। सारी तो इहा गुज़ारिश है अॻिते अल्लाह को लाजे। मालवा दे सारे जिमीदार हाँ, असां रैस मकसूद साकू पानी नहीं आवानेंदा, साडे जमालवा दे उत्ते खाटी नहीं करानेंदा, अगू बदमाशी करते, अगू होर बे चिमचे भी नाल अगू आके जमालवा दे उत्ते कर खड़ेंदा है। आप हूँ टाइम आंदा है जे टाइम बेइज्जती करवेंदा है, गरीबें दे नाल साडे नाल लड़दा पिया है, साडे नाल विड़दा पिया है, साकू जमालवा नहीं खटानेंदा। मेहरबानी करो साडे नाल हुकूमत दे तरफों असां अपील करंदूं तुसां साडे नाल कट्ठे थी, वो कोई हुकूमत दा बेलदार ही साडे नाल ताउन करे तो मेहरबानी हो सके। सादिक आबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक जमालदीन वाली की यूनियन कौंसिल इकबाल नगर के साबिक वाइस चेयरमैन मकसूद दरगरोचा ने बंगलाशरी महकमा इनहार के सब इंजीनियर तबस्सुम समेत दीगर अमले की मिली भगत से जमाल माइनर पर राज जमा लिया। नहर के आसपास जमीन ठेके पर लेकर नहर में कट लगाकर सरेआम पानी चोरी करने लगा, जिस पर अहले इलाका के 680 एकड़ के मालिकान ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया है कि स्टेट जमालदीन वाली के फैसले पर बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मकसूद दरगरोचा ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। जमाल माइनर में कट लगाकर नहर का सारा पानी अपनी अराजी में सैराब करने लगा। हमने बंगलाशरी महकमा इनहार के अमले से रुजू किया तो वो साफ इनकारी गए। हम अपनी मदद आप नहर की गुदाई के लिए गए तो हम सब पर हमला कर दिया और संगीन नताइज और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियों पर उतर आया। एहतजाजी मुजाहिरीन जिनमें मलिक शाहिद दर्ग, शेर मोहम्मद, पीर मोहम्मद, अल्लाह डिवाया दरगरोचा, अब्दुल सत्तार दरगरोचा, हदायत अल्लाह बलोच, मेवा खान, मलिक फरीद, शबीर अहमद दरगरोचा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आला वज़ीर आपाशी और महकमा इनहार के आला अफसरान की अपील है कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि हमारी 680 एकड़ अराजी बंजर होने से बच जाए। रैस मकसूद अमन दरगरोचा जरा जमाल हुआ माइनर ते कब्जा की खड़ा, रैस बिरादरी सारी लड़ती भी है, पानी भी रात दा चोरी कर देन, अहले इलाका सारे परेशान हो ते जरा इतना ना बेलदार है ना कोई जिम्मेदार है, सारे असा अपनी मदद आप वाह कटे उसे को वला भी कटन ना बदमाशी की खड़ा सारे नाल। असेरी अहले इलाका दी सारे दी अपील है गवर्नमेंट की तरफों कोई बंदा दिता वने या सारी मदद की वने। मेहता जिड्डू में छोटा बच्चा ट्रैक्टर के टायर के नीचे आकर शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया के नवाही इलाका मेहता जिड्डू में नदीम नामी शख्स अपने बेटे अहमद हसन, जिसकी उम्र तकरीबन 2 से 3 साल बताई जाती है, अपने साथ ट्रैक्टर पर बिठाकर खेतों में काम कर रहा था। अचानक ब्रेक लगाने से बच्चा उछलकर नीचे गिरा और ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिसको तशवीशनाक हालत में THK अस्पताल चिश्तिया में अपनी मदद आप के तहत दाखिल करवा दिया गया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोफेसर इब्राहिम का कहना था कि डिजिटल मरदमशुमारी नाकाबिल एतबार और मशकूक है। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि 6 महीने से ज़्यादा घर से बाहर रहने वाले लोगों को शुमार ना करना दुरुस्त नहीं। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है डिजिटल मरदमशुमारी में खामियों की वजह से इसके तहत हल्का बंदियाँ नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि पेशावर सूबाई दारुल हुकूमत समेत KPK में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि फौजी ऑपरेशन का नाम सुनकर ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि पेशावर ऑपरेशन से ज़्यादा मुतासिर आम लोग होते हैं और हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि पेशावर सानिया APS समेत अक्सर दहशतगर्द वाक़यात की तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई अभी तक। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा फ़ौज को सरहदात तक महदूद होना चाहिए। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि पेशावर बादशाह खान एयरपोर्ट के रास्ते में फ़ौजी चेक पोस्टें ख़त्म होनी चाहिए। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा बंद की गई आम शाहराहों को आम
عوام کے لیے کھول دینا چاہیے۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا گورنر اور وزیر اعلیٰ کو آئین اور قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا پاکستان کے آئین کی اکثر خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا منصب قبول کرنے کے بعد گورنر کسی ایک مخصوص جماعت کو سپورٹ نہ کرے۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا وزیر اعلیٰ کو اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا ماضی میں آئین کی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں، آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہیں۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا پنجاب اور کے پی کے دونوں میں 9ویں روز کے اندر انتخابات کرانے کا وقت گزر گیا۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا جماعت اسلامی تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا آخر میں تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے کے پی کے بیورو چیف شاہ زمان یوسفزئی کے مطابق عالمی یوم تھیلیسیمیا پر پریس کلب پشاور میں الخدمت ہسپتال نشتر آباد کے تحت سیمینار اور واک سے الخدمت فاؤنڈیشن صوبائی صدر خالد وقار، پریس کلب پشاور صدر ارشد عزیز ملک، سابقہ صوبائی وزیر صحت عنایت اللہ، MPA سمر بلور ناصر خلیلی اور دیگر مقررین کا خطاب۔ تھیلیسیمیا جیسی موذی اور لا علاج مرض کے روک تھام کے لیے حکومت، سیاسی جماعتوں کے علماء کرام، میڈیا اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس موذی مرض کی مزید پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار پیدائشی طور پر خون کی کمی کی موذی مرض تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی حالت زار اور اس موذی مرض کے روک تھام کے حوالے سے الخدمت ہسپتال نشتر آباد پشاور کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا کے عالمی دن کے موقع پر پشاور پریس کلب میں منعقد سیمینار سے جماعت اسلامی کے سابق صوبائی وزیر صحت عنایت اللہ خان، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات سابق MPA سمر ہارون بلور، الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر خالد وقاص، جنرل سیکریٹری شاکر صدیقی، پشاور پریس کلب کے صدر ارشد عزیز ملک، پاکستان ریلوے کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ناصر خلیلی، تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کے ڈاکٹر نوید شریف، میاں عتیق الرحمان، ڈاکٹر شہزاد اوان سمیت الخدمت ہسپتال نشتر آباد پشاور کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اقتدار احمد روغانی نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مقررین نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تھیلیسیمیا میں مبتلا مریضوں کی تعداد 1,20,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور ہر سال ان میں 5,000 مریضوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ سابق وزیر صحت عنایت اللہ خان نے کہا ہے کہ اس موذی مرض کے حوالے سے قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے پہلی بار MMA دور میں ہم نے شادی سے پہلے میاں بیوی کے لیے ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا قانون تیار کیا تھا۔ 7 شریف سے رپورٹ کریں نظام الدین گھمبیر۔ حیدرآباد ڈویژن کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری اسکول میٹرک کے 10ویں جماعت کے سالانہ پرچے شروع ہو گئے، جہاں آج بھان سعید آباد کے ہائر سیکنڈری اسکول میں بھی 10ویں جماعت کے پرچے شروع ہو گئے، جہاں آج بایولوجی کا پہلا پرچہ جاری ہوا تھا، جہاں طلباء کو بجلی کی کوئی فراہمی نہیں، جہاں نہ کوئی پنکھا نہ سولر پلیٹیں موجود نہیں کی گئی، ہر کلاس میں نہ کوئی ٹھنڈے پانی نہ کوئی پنکھے کی سہولت میسر تھی، نہ ہی کلاسز میں کوئی الیکٹریکل بورڈ نصب تھا، نہ ہی بجٹ کی کمی ہے۔ بجٹ بھی بہت آتے ہیں، پھر بھی کلاس میں نہ بجلی کی فٹنگ کی سہولت نہیں ہے، جہاں بجلی کی وجہ سے پنکھے موجود نہیں ہیں۔ طلباء نے گرمی کے موسم میں پیپر دینا شروع کیے، جہاں ٹھنڈے پانی کی سہولت بھی میسر نہیں تھی، ٹھنڈا پانی باہر سے منگوا کر پینے لگے۔ اس موقع پر TEO ایجوکیشن 7 عبدالستار میمن نے اپنی بورڈ ٹیم ایکسٹرنل رفیق احمد ڈتھو اور ان کی ٹیم کے ہمراہ دورہ کے دوران کلاسز کا وزٹ کیا، جہاں پرچوں کے چلتے ہوئے پرچوں میں TEO پرنسپل اظہر حسین بلوچ اور اساتذہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپر بہترین طریقے سے چل رہا ہے، جہاں پر طلباء کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم گرمیوں میں پیپر نہیں بنا سکتے اور سولر ککر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ مزید برآں TEO عبدالستار میمن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمیں بھان کے لیے فرنیچر دیا ہے، ہائر سیکنڈری اسکول جو کہ ہم اسکول میں فراہم کریں گے۔ پرنسپل اظہر حسین بلوچ نے کہا ہے کہ اس وقت بجلی کو لوڈ شیڈنگ سے جس کی وجہ سے کچن بالکل نہیں چل رہا، انہوں نے کہا کہ ہم وابٹا ACO وابٹا SDO سے اپیل کرتے ہیں کہ ان پیپرز کے دوران بجلی کی
لوڈ شیڈنگ کا وقت صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک تبدیل کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سولر پینل تو موجود ہیں لیکن سیکیورٹی اور چوکیدار موجود نہیں، زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے چوریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وزیر تعلیم اور سیکریٹری سندھ SSP جامشورو نے سیکیورٹی گارڈ کی تعداد بڑھانے کی اپیل کی۔ ننکانہ صاحب سے سنی رانا کی رپورٹ کے مطابق سید والا مین بازار میں غنڈہ گرد افراد کا دکانداروں پر تشدد۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غنڈہ گرد افراد کا ڈنڈوں سوٹوں آہنی راڈ سے تشدد کیا گیا۔ پولیس حسب معمول 1 گھنٹہ بعد موقع پر پہنچی، زخمی دکانداروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاجر برادری میں تشویش کی لہر، DPO ننکانہ سے فوری نوٹس لے کر کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت کپاس کی پیداوار میں اضافے کے ضمن میں اہم اجلاس DC آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں محکمہ زراعت اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کی ترقی سے ہی ملک کی مجموعی ترقی اور خوشحالی منسلک ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ کپاس کی بہتر پیداوار کا ملک کی معاشی نمو میں نمایاں مقام ہے اور حکومت پنجاب کسانوں کو کپاس کی فصل کے فروغ کے لیے تمام تر سہولیات اور اقدامات بروئے کار لا رہی ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ زراعت کے افسران نے بتایا کہ ضلع کے 5 تحصیلوں میں کپاس کی پیداوار میں بڑھوتری کے لیے سہولت سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں اور بھرپور آگاہی اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ بیج زرعی ادویات پر سبسڈی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت کے افسران نے اس موقع پر بتایا ہے کہ ضلع بھر میں 8,88,000 ایکڑ رقبہ پر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس میں سے 7 مئی تک 3,87,109 ایکڑ پر کپاس کی کاشت ہو چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر 22,667 ایکڑ رقبہ پر کپاس کی کاشت ہو رہی ہے۔ نیز تمام اسٹیک ہولڈرز کی معاونت اور اشتراک سے مربوط انداز میں مطلوبہ ہدف کے لیے کاوشیں جاری ساری ہیں، تاہم کپاس کی فصل کے لیے نہری پانی کی کمی کو دور کرنے محکمہ ایریگیشن کے ساتھ کاوشوں کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اجلاس میں ہدایت کی ہے کہ نہری پانی کی دستیابی اور کسانوں کو دیگر سہولیات کے لیے متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزشتہ نہ کریں اور اہداف کی تکمیل کے لیے تمام تر توانائیاں اور وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ میں پینے کے پانی کا بحران برقرار، احتجاج جاری۔ ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے احتجاج اور دھرنا جاری۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر KDA کینال سے پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ ٹھٹہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی، اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں۔ اس سلسلہ میں ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ گزشتہ 43 روز سے جاری۔ پریس کلب ٹھٹہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ٹھٹہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ، غفار پٹھان، باغی فرہاد، میمن اکبر بروہی، نذیر راہو، زاہد کنیر، شاہزیب جاکھرو، عزیز احمد قادری، سکندر جاکھرو، عرفان مانکانی، سکندر جاکھرو، اظہر بروہی اور سعید بھائی نے بتایا ہے کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ عوام پینے کے پانی سے محروم ہے اور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور پانی مافیا سرگرم ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ جب KDA کینال سے گھارو، جنگ شاہی، دھابیجی اور دیگر شہریوں کو پانی دیا جا رہا ہے تو ٹھٹہ شہر کو پینے کا پانی کیوں نہیں دیا جا رہا؟ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھٹہ شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی KDA کینال سے دی جائے۔ ٹھٹہ شہر کو نیا نکاسی یاب نظام دیا جائے، گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار سپرے کرائی جائے۔ ٹھٹہ شہر کے ہر وارڈ کو ایک پارک دیا جائے۔ ٹھٹہ شہر کو ایک فیملی پارک دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے۔ ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگھڑ منگلی تھانے کی حدود میں چک 3 چھتری پٹھان کی سولنگی برادری کا احتجاجی مظاہرہ۔ ملنگی گوٹھ محمد شریف سولنگی کے رہائشیوں نے زبردستی گوٹھ خالی کرانے کے خلاف عوامی پریس کلب سانگھڑ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور کہا ہے کہ ہمارا گاؤں قدیم ہے، 50 سالوں سے ہم اس میں رہائش پذیر ہیں، لیکن علاقے کے کچھ بعض سرفراز جن میں منیر پٹھان اور ابراہیم پٹھان پر آئے دن ہماری گھروں پر کبھی فائرنگ کرتے ہیں اور کبھی پولیس کی جانب سے ہراساں کرتے ہیں اور کبھی پولیس سے مل کر بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ
ہماری مدد کی جائے اور از خود نوٹس لیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے۔ مظاہرین میں شریف سولنگی، ساون سولنگی، محمد حنیف سولنگی، خیر محمد گل، محمد خان سولنگی اور دیگر افراد نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق عمران خان نیازی کی ساری جدوجہد ملک میں انتشار پھیلانا، افراتفری پیدا کر کے ملک میں غیر یقینی کی صورتحال کو برقرار رکھ کر وطن عزیز کو غیر مستحکم کرنے کی سازش پر مرکوز ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے سی پیک منصوبے کو کھٹائی میں ڈال کر پاکستان کے احساس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اعلیٰ اقوامی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی سازش کی، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ کیے۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر متحدہ مجلس عمل حاجی ملک رشید احمد عوان نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے خلاف کی گئی ہر سازش اور ناانصافی کا حساب دینا ہوگا۔ جس طرح مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے سازش کی گئی، پاکستانی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ملک رشید احمد عوان نے مزید کہا کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام اپنی بہادر سیاہ اور اداروں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، جو اپنے ملک اور اداروں کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انتخابات وقت پر منصفانہ، غیر جابردانہ نگران حکومتوں کے زیر نگرانی ہوں گے اور عمران خان اور ہم نوا بدترین شکست سے دوچار ہوں گے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہی عوامی امنگوں کی ترجمان اور آخری امید ہے۔ اب عوام مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقہ حویلی لال میں 6 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی، ڈی پی او ملک طارق محبوب موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس 6 سالہ بچی کو مبینہ طور پر نامعلوم ملزم نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ترجمان پولیس ڈی پی او نے ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کو موقع پر طلب کر لیا۔ کرائم سین اور فورینسک سائنس لیبارٹری کی ٹیموں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ پولیس سے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب ڈی پی او کی طرف سے متاثرہ بچی اور اس کے والدین کو انصاف کی یقین دہانی، ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب، ایس پی انویسٹیگیشن رحمان قادر ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈی پی او طارق محبوب وقوع کا مقدمہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب۔ نیوز نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈکیتیاں، جوڑانہ بستی میں ڈکیتی کے یکے بعد دیگرے 2 وارداتیں، ڈاکوؤں نے جرمن پلٹ پاکستانی اور معروف بزنس مین کے گھر لوٹ مار کی۔ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر گھر میں موجود اہل خانہ، بچوں اور چوکیدار کو یرغمال بنا لیا۔ ڈاکوؤں نے 14 لاکھ روپے مالیت کا لائسنسی اسلحہ، 1.5 لاکھ روپے نقدی، قیمتی موبائل فونز، چیک بکس، پالیسی سرٹیفکیٹ سے لوٹ لیے۔ لوٹ مار کر کے ڈاکو بآسانی فرار ہونے میں کامیاب۔ پولیس فرانزک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے۔ خیرپور ناتھن شاہ تحصیل کو تیسری مرتبہ ڈوبنے سے بچانے کے لیے پرہیت مزاحمت تحریک کی کال پر سیاسی، سماجی، مذہبی اور شہریوں کی بڑی تعداد میں ڈگری کالج سے علمدار چوک تک ریلی نکال کر دھرنا دیا گیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہیدوں کے تاریخی شہر خیرپور ناتھن کو تیسری مرتبہ ڈبونے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 2022 کے سیلاب میں 50 سے زیادہ لوگ مختلف بیماریوں اور ڈوبنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، جن کو حکومت کی طرف سے ریسکیو بھی نہیں کیا گیا۔ ہم گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 2022 کے سیلاب میں بندوں کو پڑے شگاف کو فوری طور پر بند کیا جائے تاکہ تیسری مرتبہ شہریوں کو بچایا جا سکے۔ خبروں کے سلسلے میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق فتنہ خان کی گفتگو سے فتنہ خان کا گھنونا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی شرکت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے۔ وزیر خارجہ کے 2 ٹوک اور جرأت مندانہ موقف نے پاکستان کی کشمیریوں کی حمایت دنیا پر عیاں کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز ہارون آباد فوٹ آباد سے مسلم لیگ نواز کے عوامی MNA چودھری نور الحسن تنویر نے ہمارے نمائندہ اللہ رکھا بابر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ عوامی MNA چودھری نور الحسن تنویر نے کہا کہ وزیر خارجہ کے
दौरा भारत पर पीटीआई की जो चीखें निकल रही हैं, ये इसराइल और इंडिया की पीटीआई को फंडिंग के जवाब में इनकी नमक हलाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आम इंतखाबात वक्त पर शफाफ, आज़ादाना और मुनसफाना निगरान हुकूमतों की ज़ेर निगरानी होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम सी पैक ठप करने वाले फितना खान को यकसर मुस्तरद करेंगे, इमरान खान और हम नवाओं को बदतरीन शिकस्त देंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि जब से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई है, मुख्तसर से वक्त में हारूनाबाद, फोर्टाबाद में तामीराती और तरक्याती मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। इनका कहना था कि हारूनाबाद, फोर्टाबाद समेत ज़िला बहावलनगर मुस्लिम लीग नवाज का किला है। हमारे नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक जोया, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब पुराना थाना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन इश्तिहारी गिरफ्तार। पाकपतन पेट्रोलिंग चौकी करमावाला चौक ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कोट अद्दू का मफरूर इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज चौकी करमावाला सब इंस्पेक्टर सुहेल बरकत और तलत तस्लीम ASI ने अपनी टीम के हमराह दौरान चेकिंग कोट अद्दू से मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार करके कल्याणा पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ऑन न्यूज़ बना जुल्म की आवाज़। DSP सदर परवेज़ खान अहमदानी का फौरी एक्शन। जराइम पेशा नासर के खात्मे के लिए पुलिस दिन रात कोशा। फाजिलपुर में 11 बेगुनाह अफराद पर झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले ASI अख्तर गोंदल को मुअत्तल कर दिया गया और फौरी झूठी FIR खारिज करवा दी। शरफा के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन देना और साइलिन के मसाइल को फौरी हल करके इंसाफ फराहम करना। हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि परवेज़ खान अहमदानी ने कहा है कि पुलिस का फ़र्ज़ है कि साइलिन को इज़्ज़त और एहतराम दिया जाए। जायज़ काम हमारा फ़र्ज़ है और कानून शिकन पेशा और समाज दुश्मन के खिलाफ कानून। नुमाइंदा खसूसियाल पंजाब शेख वकास इकबाल बहावलनगर बल्दिया भी हरकत में आ गई। DC बहावलनगर के हुक्म की तामील करते हुए शफीक बलोच CO बल्दिया की हिदायत पर लैंड ऑफिसर नवीद अरशद, इनके हमरा रमज़ान जलाली और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मुख्तियार शाह की एक बार फिर से दबंग कार्रवाई। मोहल चौक और गिरदोरवाह गैर कानूनी तजावज़ात पर फौरी एक्शन। हासिलपुर के नवाही चक नंबर 73 फतह मोहम्मद सलीम ने 1 साल के लिए मोहम्मद अमीन को 64 किनार रकबा ठेके पर दिया। मयाद ख़त्म होने पर मोहम्मद अमीन रकबा खाली करने से इनकारी। मुतासरा ख़ानदान ने असिस्टेंट कमिश्नर और मुतलका पटवारी के दफ्तर के बाहर चक्कर लगाने के बाद हसूल इंसाफ के लिए प्रेस क्लब का दरवाज़ा खटखटा दिया। इस हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद यकूब रजा की रिपोर्ट। हासिलपुर के नवाही चक नंबर 73 फतेह में मोहम्मद सलीम ने 1 साल के लिए मोहम्मद अमीन को 64 किनाल 18 मरले मलकियती रकबा ठेका पर दिया। ठेके की मियाद खत्म होने पर ठेकेदार मोहम्मद अमीन रकबा खाली करने से इनकारी हो गया। मुतासरा खानदान हसूल इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुँच गया। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਪਰਾਂ ਭਤੀਜੀ ਸੋ ਭੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਛੱਡਦਾ। 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। मुतासरा खानदान का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त भी दी। पटवारी अमीर कुकारा के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। पटवारी रिपोर्ट नहीं कर रहा। सर जमीन दी थी 1 साल वास्ते ठेके ते। अमीन नामी आदमी है, तत्चा कल बहुत सारे आदमी है ते सियासी लोग है। 1 साल की जमीन लैके ठेके ते दूसरे साल वैसे कब्जा कर लिया उन्होंने। असें AC साहब को आए हैं, थाने भी गए हैं, लेकिन कोई साड़ी सुनवाई नहीं हो सकी। 2-3 ਕੱਟ ਵੀ ਹੋਏ DSP को, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। PC ਸਾਹਿਬ को 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚਲੇ, ਸਾਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚਲੇ ਅਮੀਰ ਕਾਲੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ? 64 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ AC ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾमे बाला साड़ी जमीन वागजा करा के दी है। मुतासरा खानदान ने हुक्कामे बाला से फौरी नोटिस लेकर मलकियती रकबा वागुजार करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद यकूब रजा, ऑन न्यूज़ हासिलपुर।
हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर एडिशनल सेशन जज हासिलपुर की अदालत के बाहर पेशी पर आए हुए मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा वकील पर हमला कर दिया, जिस पर अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। मौके पर मौजूद लोगों और वकला ने एक हमला को पकड़ लिया। बार एसोसिएशन हासिलपुर के सदर लतीफ नवाज कांजू ने मुतासरा वकील अदनान मकसूद काहलू, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार और दीगर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अदनान मकसूद काहलू एडवोकेट ने मोहम्मद नदीम गुल के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गुज़िश्ता रोज नदीम गुल, उमर सिद्धू, अरसलान गुराया, नसीर बोबक मसल्ला पिस्टल अदनान मकसूद पर हमला आवर हो गए और दौरान हमला अदनान मकसूद का पर्स गिर गया, जिसमें 22,000 रुपए और कार्ड वगैरह थे जो मुलजिमान ने उठा लिए। मकुआ पर मौजूद लोगों और वकला ने हमला आवरों से अदनान मकसूद की जान छुड़ाई और एक मुलजिम नदीम गुल को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और बाकी मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर वकला बरादरी अपना लाया अमल तश्कील देगी। इलावाज इतला मिलने पर DSP जाम सलीम अख्तर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वकला को यकीन दहानी कराई कि वो मेरिट पर इस मामले की तफ्तीश करेंगे, जबकि थाना कायमपुर पुलिस ने मुलजिम नदीम गुल को हिरासत में ले लिया। मोहम्मद यकूब रजा, तहसील रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ हासिलपुर। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मिठू सलेरिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हुक्म पर थाना रंगपुरा पुलिस का एक्शन। कॉलेज में तलबा को जिनसी हरासा करने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट के मारूफ सरकारी कॉलेज के शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर नासिर अकबर के खिलाफ कॉलेज में तलबात को जिनसी तौर पर हरासा के इल्ज़ाम में पुलिस थाना रंगपुरा ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम प्रोफेसर को गिरफ्तार करके पुलिस तर्जुमान के मुताबिक प्रोफेसर के खिलाफ इल्जामात शवाहिद के साथ मसूल हुए, जिस पर DPO ने इंतहाई हिसास और शर्मनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP सिटी सर्कल तारिक महमूद को फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के अहकामात जारी किए, जिसकी रोशनी में थाना रंगपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। DPO का कहना है कि शोबा तदरीस जैसे मुकद्दस पेशा और तालीमी दरसगाहों का वकार मजरू करने वाले जहनी बीमार जिनसी दरिंदे किसी रायात के मुस्तहिक नहीं। दौरान तफ्तीश मुलजिम के कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा और मुलजिम को अदालत से कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट डेमोक्रेट फ्रंट का मंशूर और हमारा मिशन मुल्क में कानून की हुक्मरानी अवाम में बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है। मिसिस नाज़नीन अनवर ने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि FTF का पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए दिन रात कोशां हैं। ख़वातीन जो कि पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी हैं, इन तक FTF का पैगाम पहुँचाने के लिए हमने कई कामयाब कॉर्नर मीटिंग्स की और अब ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद FTF की ताकत बन चुकी है। ख़वातीन को इस मकसद के लिए यकजा करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में ख़वातीन की एक और मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाली तालीम याफ्ता ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और FTF के मिशन को सराहा और मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया और साथ चलने का अज़म किया। मिसिज नाज़नीन अनवर, एडवोकेट, सेक्रेटेरिएट इंफॉर्मेशन। पीर महल मियाँ मोहम्मद अफजल नए SHO थाना चिटियाना तैनात। साबिक SHO मलिक एजाज एडवांस कोर्स पर चले गए। मियाँ अफजल ने बतौर SHO अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। क्राइम फाइटर SHO मियाँ अफजल ने ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ाकत चौधरी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम की खिदमत इंसाफ की फ्राहमी अवलीन फरीज़ा है। सिफारशी कल्चर का सख्त मुखालिफ हूँ। टाउट माफिया का थाने में दाखिला बंद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि DPO टोबा टेक सिंह शहबाज वजीर खान की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर का खात्मा किया जाएगा।